بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، طائف عرب کا وہ سرسبز علاقہ تھا جس کی سرسبزی و شادابی اس دور میں بھی زبان زد عام تھی۔ وہاں کے رؤساء عرب کے امیر ترین رؤساء میں شمار ہوتے تھے۔ یہ وہی طائف ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تبلیغ دین کی خاطر گئے تو اہل طائف نے آپ کے پیچھے شریر بچوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ مگر اس واقعے کو چند ہی سال گزرے تھے کہ یہی لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی طائف کا ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا، جس کی ایک شاخ احلاف تھی، جہاں کے ایک غریب گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے بنو امیہ کی سلطنت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کا نام کلیم بن یوسف تھا، جسے دنیا حجاج بن یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے سلطنت بنو امیہ کی اپنے خون و پسینے سے آب بیاری کی اور اسے اس مقام تک پہنچایا کہ آنے والی 2 صدیوں تک امیہ خاندان کا بول بالا رہا۔ یوں کہہ لیں کہ سلطنت امیہ کی بنیادوں کا صحرا حجاج بن یوسف کے سر سجایا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ حجاج اگر پیدا نہ ہوا ہوتا تو شاید تاریخ میں بنو امیہ کی وسیع و عریض سلطنت کا بھی نشان نہ ملتا۔ ابو محمد حجاج بن یوسف ثقفی طائف کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں تو تاریخ خاموش ہے، مگر سن پیدائش 41، 42 اور 43 ہجری بھی بتائی جاتی ہے، اور بعض راویوں نے 45 بھی لکھا ہے۔ یوں حجاج واقعہ کربلا یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت 15 سے 25 سال کے درمیان ہوگا۔ یزیدی لشکر میں اس کی شمولیت سے متعلق تاریخ میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ حجاج کا والد یوسف بن حکم ثقفی ثقیف قبیلے کے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، اور مروان بن حکم کے خاندان سے اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نے عبد الملک بن مروان کے دور کی جنگوں میں بھی شرکت کی اور بعض علاقوں کی حکومت کا عہدے دار بھی رہا۔ حجاج کی ماں کا نام فاریہ یا کاریہ بنت حمام بن عروہ ثقفی تھا۔ حجاج بن یوسف کی پیدائش سے متعلق مختلف روایات نقل کی گئی ہیں، جن میں سے معروف یہ ہیں کہ جب حجاج بن یوسف پیدا ہوا تو اس نے پہلے دن ہی ماں کا دودھ نہ پیا، جس سے اس کے اہل خانہ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے اسے دودھ پلانے کے لیے لاکھ جتن کیے، مگر یکسر ناکام رہے۔ آخر کار علاقے کے کسی دانا نے یہ تجویز دی کہ اگر 3 دن تک اسے بھیڑ کا خون پلایا جائے تو چوتھے دن یہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ زندگی کے پہلے 3 دن حجاج جب بھی روتا تو اس کے حلق میں بھیڑ کا خون ٹپکا دیا جاتا، جس سے وہ پی جاتا، حتیٰ کہ چوتھے دن اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے چونکہ خون اس کی گھٹی میں پڑ گیا تھا، اس لیے اس نے قتل و غارت سے کبھی گریز نہ کیا، یہاں تک کہ 1 لاکھ سے زائد انسانوں کا خون بہا دیا۔ حجاج نے خود ایک مرتبہ قتل و غارت گری سے متعلق کہا، خون بہانے اور سفاکانہ افعال کا ارتکاب کرنے میں مجھے وہ لذت ملتی ہے جسے میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ الغرض یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی پیدائش سے متعلق یہ روایت مشہور ہے، مگر یہاں ہم ان روایات کا بھی تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہیں۔ چنانچہ آپ نقل کرتے ہیں کہ حجاج کا نام شروع میں کلیم تھا، جو کہ بعد میں حجاج رکھا گیا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے براز یعنی پاخانہ کا راستہ بند تھا، اور وہ جگہ آپس میں ملی ہوئی تھی، جسے طبیبوں کے ذریعے کھلوایا گیا۔ اس نے کئی دن اپنی ماں کا دودھ نہ پیا، حتیٰ کہ اس کے لیے 1 سالہ مینڈی یعنی بھیڑ اور اونٹنی کے دودھ کا امیزہ بنایا گیا، جو اس کے پینے کے لیے تھا، اور اونٹ کا خون جسم اور چہرے پر ملا گیا۔ اس کی تلوار بڑی ظالم اور خون آشام تھی، یہ معمولی سے معمولی شبہ پر بھی بے دریغ قتل کر دیتا تھا، حتیٰ کہ جو جانیں اللہ کے نزدیک قتل و خون ریزی کے لیے حرام تھی، وہ اس کے نزدیک حلال تھی۔ دوستو، حجاج بن یوسف ثقفی کے بچپن کے حالات بارے کہیں کوئی مفصل ذکر نہیں ملتا،
مگر تاریخی کتب کے حوالوں سے یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ وہ طائف کے ایک چھوٹے سے مدرسے کا مدرس مقرر ہوا تھا اور بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی داستانیں تو بے شمار ہیں، مگر ہم نے آج کی ویڈیو میں خصوصیت سے اس کی پیدائش سے متعلق روایات کا تذکرہ کیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے اور حاسدوں کے حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔